جی اس وقت سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے. عید کے بعد آج پہلی سماعت ہے. سلمان صفدر صاحب اس وقت باہر آ رہے ہیں سماعت ختم ہونے کے بعد. سلمان صفدر صاحب بتائیے کہ آج کی کارروائی کے حوالے سے کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں آج سب سے اہم بات آج کی کارروائی کی یہ ہے کہ تقریباً 11 دن کی سماعت کے بعد 17-18 گھنٹے کی سبمیشنز کے بعد ڈیفنس سائیڈ نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بہاف پر ہم نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور بینچ کو اب از بھر کیس تقریباً سمجھ آ گئی ہے. تمام ایشوز کلیریفائی کر دیے ہیں. عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اس میں وقفہ ڈلا تھا، جس وقفے کی وجہ سے آج کچھ ایشوز پر کیونکہ ہلکے پھلکے کچھ چارجز تھے جن سے ہمیں باہر نکلنا تھا، مگر آج میں نے بینچ کو یہ بات بتائی کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سیٹسفیکشن سے باہر نکلیں کہ ہم نے 100% 100% کیس کو ہم نے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونے دیا اور ڈسٹروائے کیا ہے. سو یہ سائفر کا کیس ان مقدموں میں سے ایک ہے جس میں کوئی 5-10% نہیں 100% سائفر کا کیس ختم ہوا ہے. اور آج جب باقاعدہ دلائل کا آغاز کرنے کے لیے سرکار کو بولا گیا تو ایک دفعہ پھر وہی چیز دیکھی گئی کہ جب سزا کروانی ہوتی ہے تو رات 12 بجے تک کام کرنے کو تیار ہیں، اور جب اپنا مقدمہ بچانے یا ڈیفینڈ کرنے کی بات ہے تو وہ میدان چھوڑنے کی روایت چل رہی ہے. اور یہ روز ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ سرکار میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. یہ کوئی اچھا سائن نہیں دیتی. اور یہی بات جج صاحبان نے اٹھتے ہوئے سرکار کو آج کہی ہے کہ آپ کی اتنی کمپریہنسو اتنی بڑی آپ کی ٹیم ہے اور یہ ٹیم 9 دن سے یہ کیس سن رہی ہے، تو ان 9 دنوں میں آپ کی تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے اور آپ کی اسسٹنس بھی. سو آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں. عید کی چھٹیاں بھی ہو چکی ہیں مگر ایک دفعہ پھر کچھ بہانے اور کچھ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. مگر ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، آرگیومنٹس آن بہاف آف عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا اسپیکٹ، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو نہ چھوڑا ہو جس میں ہم نے ان کی مکمل 100% بے گناہی. یہ انفارچونیٹلی آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جن کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے. آکسبرج کی پروسیکیوشن ہوئی ہے، ایک 72 کے ایک 69 کے. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کی ایک آف شوٹ ہے. جج صاحب نے جس طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا رات کے اندھیرے میں، گواہوں کو ایک کے بعد ایک اور ان کے وکلاء کو باہر نکال کے، اس کی کوئی نظیر یا کوئی مثال نہیں ملتی. جس طرح سرکار نے استعمال کیا مسٹر اعظم خان کا، ان کا اغوا ہوتا ہے، وہ منظر عام پہ آتے ہیں اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ایک 164 کا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں جس کو وہ کورٹ میں اون نہیں کرتے. تو آج عدالت نے بار بار یہ نوٹ کیا کہ جو مرکزی گواہ تھے ان کے اعظم خان صاحب، ان کی جو ایویڈنس ہے وہ بڑی مشکوک ایویڈنس ہے اور اس کے اوپر ریلائنس پلیس نہیں کی جا سکتی ان کے اپنے اغوا ہونے کی روشنی میں. اور اگر انہوں نے مسٹر اعظم خان صاحب کو اس مقدمے میں رکھنا تھا تو ان کا استعمال بطور ملزم ہوتا نہ کہ بطور گواہ. یہ سرکار کی سب سے بڑی غلطی اور نالائکی تھی کہ انہوں نے ان کا استعمال ایز اے گواہ کرنے کی کوشش کی. سو میری یہ پریڈکشن ہے کہ کل جب یہ مقدمے کے دلائل کا آغاز ہوگا سرکار کی جانب سے تو ان کو صرف اور صرف مشکلات اور دقت کا سامنا ہوگا. وہ بینچ کے سوالات جو ہم نے اٹھائے ہیں ان کے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے پائیں گے. اور میں نہیں دیکھتا کہ یہ مقدمہ 3 سے 4 دن مزید چلے گا. آپ کو کل کے دن میں ہی بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ سائفر کا مقدمہ کدھر جا رہا ہے. 1.5 سے 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں کہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں، کیونکہ ایویڈنس پڑھی جا چکی ہے، فیصلے پڑھے جا چکے ہیں. ججز کے ٹائم بڑے قیمتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہر کسی کا حق ہے، صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا حق نہیں ہے. مگر لیٹلی سیاسی مقدموں نے ان کورٹس کو صبح سے لے کر شام تک انہی کے کیسز کو کرتے ہوئے یہ ٹائم صرف ہو جاتا ہے. عام لٹیگنٹس کو بھی آنا چاہیے. سو میں امید کرتا ہوں کہ بڑے ٹو دا پوائنٹ سرکار اپنا ایویڈنس پریزنٹ کرے گی
اور پریزنٹ کر کے بتائیں. میں ایک آخری بات ضرور کہنا چاہوں گا, جب سرکار نے سائفر کے مقدمے میں سزا لی تو ہمیں مقدمے سے باہر نکال کر لی, ڈیفینس کو باہر پھینک کر. یہ انفیئرنیس ہم نہیں کر رہے. ہم یہ گریس دیں گے کہ سرکار کو جتنا سننا ہے آپ سن لیں. ہم کسی ہینڈی کیپ سے نہیں جیتیں گے, اپنے زور بازو پر جو ہے وہ مقدمہ جب کھڑا ہی نہیں ہوتا اور بنتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کیس ہے, ایک آدھا اور مقدمہ آپ کے سامنے پیچھے رہ گیا ہے. سو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دن میں عمران خان سے پہلا جو بڑا بلو ملے گا, میری نظر میں سب سے بڑا کیس سائفر کا بنایا ہوا تھا, ہوا. تو یہ ہوا آپ کے سامنے 2-3 دن میں, جس کا آپ کو پہلا ٹریلر کل اسی ٹائم پر آپ کو مل جائے گا کہ سرکار کس حد تک اپنے کیس کا دفاع کر چکی ہے. تھینک یو ویری مچ. سلمان صفدر صاحب, لاسٹلی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ 3 سے 4 دن مزید لگیں گے اس کیس کو وائنڈ اپ ہونے میں, تو مزید بچا کیا ہے آپ کی جانب سے؟ تقریباً یہ دیکھیں, یہ بات سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمیں 3 سے 4 دن چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بینچ کے سوالات کل اٹھیں گے اور جو پوچھا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کے دن میں کیس برے طریقے سے کلیپس اور ایکسپوز ہو جائے گا. کل سے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا ذرا اس مقدمے میں. اور بینچ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ فیصلہ میرٹس پر ہوگا. کوئی ریمانڈ والی سچویشن, ہم وہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں, ہم اب آگے بڑھیں گے. تو اس کے بعد خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ یہ کیس اگر فیصلہ آ جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے محفوظ ہوگا پہلے فیصلہ, اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے. دیکھیں, یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو. سارے فیکٹس, سرکمسٹانسز, ایویڈنس, ہر چیز پر ہم نے بینچ کو کلیئرٹی دی ہے. 11 دن جب ایک کیس آرگیو ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوتا. ہم تو چاہتے تھے کہ جو حق ہے وہ عید سے پہلے ہی مل جائے. جب وہ نہیں ملا تو عید بھی گزر گئی. تو اب جس پارٹی کو جو ڈیزرو کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اس کا فوراً اسی وقت اور اسی دن سنایا جائے. اور لاسٹلی یہ بھی بتا دیجئے سلمان صفدر صاحب, اب جب یہ فیصلہ تقریباً قریب ہے آپ نے کہا, تو اس تمام تر صورتحال میں جو جج صاحبان کے ریمارکس آئے ہیں اس سے کیا ازیوم کریں گے, ایگزمپشن ہے آپ کی کہ یہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے, آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے؟ میں جج صاحب کے کامنٹس یا ان کے ریمارکس کو میں بالکل میں آپ کی پرسیپشن پہ چھوڑتا ہوں. مجھ سے کچھ آج نہ ہی اس پر کامنٹ لیں تو بہتر ہے. مناسب نہیں ہے کہ میں جج صاحبان کی کامنٹس کو انٹرپریٹ کروں. بہرحال وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. تھینک یو. بہت شکریہ. سلمان صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.